ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے، تو جب جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ پھر جہنم ہے کیا، کہ جس سے آزادی کی اتنی اہمیت ہے کہ ماہ رمضان میں مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کو بہانہ بنا کر اللہ رب العزت کی رحمت اس کے بے شمار لاکھوں کروڑوں بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر رہی ہے، اور جسے قرآن عظیم کامیابی گردان رہا ہے۔ تو آخر یہ جہنم ہے کیا، اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ جہنم جس سے رب تبارک و تعالیٰ بھی ڈراتا ہے، بچنے کا حکم دیتا ہے، وہ جہنم جس سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ڈراتے ہیں اور بے شمار اپنی مختلف دعاؤں میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس طرح دعا کرو اور اس طرح جہنم سے پناہ مانگو۔ کل ہم نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کی تھیں، آج بھی انشاءاللہ العزیز چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، حضرت سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ جہنم کی آگ پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، اس کیفیت کے تعلق سے حضور پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت، جہنم کی آگ کو 1000 سالوں تک جلایا گیا، 1000 سالوں تک اسے بھڑکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا الف سنہ حتی ابیضت، پھر آقا فرماتے ہیں پھر اسے مزید 1000 سالوں تک جلایا گیا، 1000 سالوں تک اسے بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پہلے لال ہو گئی پھر اس کے بعد سفید ہو گئی۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں ثم اوقد علیہا الف سنہ حتی اسودت، پھر مزید 1000 سالوں تک اسے جلایا گیا، اسے روشن رکھا گیا، حتی اسودت، یہاں تک کہ وہ آگ کالی ہو گئی۔ اب وہ کیسی ہے؟ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اب وہ بالکل سیاہ ہے، کالی ہے۔ الترغیب والترہیب، وہاں لفظ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، بالکل سیاہ، اندھیری رات کی طرح اندھیری اور سیاہ ہو چکی ہے، اتنی سیاہ ہو چکی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں لا یضیء لہبها، اس آگ کے جو شعلے ہیں، اس آگ کے جو شرارے ہیں وہ بالکل نظر ہی نہیں آتے، روشن نہیں ہے۔ آگ کا کالا ہو جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انتہائی درجے کی خطرناک آگ ہے۔ ایک روایت ہے مجمع الزوائد کے اندر، لمبی حدیث ہے، اس میں سے مختصر عبارتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حین غیر حینہ الذی کان یأتیہ فیہ، ایک دن اچانک جبریل امین علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جس وقت حاضر ہونا ان کی عادت نہیں تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا یا جبریل مالی اراک متغیر اللون، اے جبرائیل کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا ہے، گھبراہٹ اور چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا والذی بعثک بالحق لو ان قدر ثقب ابرۃ فتح من جہنم لمات من فی الارض کلہم جمیعا من حرہ، یا رسول اللہ میں ابھی جہنم کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جہنم ایسی ایک مخلوق ہے اللہ کی کہ اگر سوئی کی جو نوک ہوتی ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو اس میں ایسی گرمی نکلے گی کہ اس گرمی کی وجہ سے زمین پر جو بھی ہیں سب مر جائیں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، من فی الارض، جو بھی زمین میں بستے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کھول دیا جائے جہنم کو، اس کی گرمی اتنی خطرناک ہے کہ سب مر جائیں۔ آگے عرض کیا والذی بعثک بالحق لو ان خازنا من خزنۃ جہنم برز الی اہل الدنیا فنظروا الیہ لمات من فی الارض کلہم من قبح وجہہ ومن نتن ریحہ، جہنم میں جو فرشتے ہیں عذاب دینے کے لیے، ان میں سے ایک فرشتہ بھی اگر سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے،
تو پھر تمام زمین والے اس کے بدن سے نکلنے والی بدبو اور اس کی انتہائی درجے کی جو ڈراؤنی صورت ہے، اس صورت کو دیکھ کر تمام زمین والے مر جائیں۔ اتنے خطرناک ہیں وہ فرشتے، فقط ان کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لے اور ان کے بدن سے نکلنے والی جو بو ہے اگر وہ سونگھ لے، زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لو ان حلقۃ من حلقۃ سلسلۃ اہل النار التي نعت اللہ فی کتابہ وضعت علی جبال الدنیا لرفضت وما تقارت حتی تنتہی الی الارض السفلی۔ جن زنجیروں میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، جبریل امین عرض کر رہے ہیں کہ اس زنجیر میں جو حلقے ہیں، فقط ایک حلقہ بھی اگر زمین میں موجود پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ اس کی تاب نہ لا سکے اور لرزنا اور کانپنا شروع ہو جائیں اور ان کے اندر ٹہراؤ نہ آئے، وہ قرار نہ پائیں حتیٰ کہ وہ 7ویں زمین تک دھستے ہوئے چلے جائیں۔ فقط زنجیر کی ایک کڑی کی سختی کا یہ عالم ہے۔ اب جس جہنمی کو اس زنجیر سے جکڑا جائے گا، اس پوری زنجیر سے، اب اس کے عذاب کی کیفیت اور شدت کیا ہوگی آپ سوچیں۔ مزید اس جہنم کی گہرائی کے تعلق سے کہ جہنم کتنا گہرا ہے، اس حوالے سے ایک روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الصخرۃ العظیمۃ لتلقى من شفیر جہنم فتحوی فیہا 70 عاما وما تفضی الی قرارہا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اگر جہنم کے دہانے پر سے، جہنم کے کنارے پر سے اگر کوئی بہت بڑی چٹان، صخرہ عظیمہ کا لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمایا، بہت بڑی چٹان اگر جہنم کے اوپری کنارے سے جہنم میں گرائی جائے تو 70 سال کے گزرنے کے باوجود بھی وہ چٹان نیچے کو نہ پہنچے، 70 سالوں تک بھی وہ لگاتار گرتی رہے، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کی تہ تک نہ پہنچے۔ مفہوم حدیث آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، کس کیفیت سے لایا جائے گا؟ جہنم کے اطراف 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 ملائکہ کھینچیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جہنم اتنا بڑا ہے کہ جب میدان محشر میں لایا جائے گا، کیا بتایا جا رہا ہے؟ 70,000 لگامیں ڈال کر کھینچا جائے گا اسے، اور ہر لگام کو 70,000 ملائکہ کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتہ کافی ہے پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے، ہر ایک لگام کو 70,000 ملائکہ کھینچ رہے ہوں گے، ایسی 70,000 لگامیں ہوں گی، تو اب وہ کیا جہنم ہوگا، ہم اس کا کیا تصور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور روایتیں ہیں، عقل مندوں کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ 6 فٹ کا آدمی ہے نا، جہنم میں ایسا ہی آدمی نہیں ڈالا جائے گا۔ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا اگر فیصلہ ہو جائے تو اس جہنمی کا بدن دنیا میں جتنا تھا اتنا ہی نہیں رہے گا، اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ فقط اس کا داڑھ، اس کا جو داڑھ ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بدن جتنا بڑا ہوگا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ جس چیز سے تکلیف ہو، تکلیف دینے والی چیز بدن کا جتنا زیادہ گھیراؤ کرے گی اتنا ہی زیادہ بدن میں تکلیف ہوگی۔ ایک بوند اگر یہاں پر گرم پانی گرے، ایک بوند گرے تو تکلیف ہوگی، وہی اگر پورا جگ اگر پورے ہاتھ پر گر جائے تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو وہ چیز جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ بدن کے جتنے زیادہ ایریے کو کور کرتی ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جہنم میں جب کسی کو ڈالا جائے گا اس کے بدن کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے دانتوں میں سے ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر۔ اب 2 داڑھ، اس طرح 32 دانت کتنے بڑے ہوں گے؟ اب وہ خود آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ تقریباً کم و بیش 3 کلومیٹر چوڑا، اس کی پوری جو گولائی ہے، اس کا جو پورا ایریا ہے وہ کم و بیش 8 کلومیٹر کا ہے۔ تو فقط ایک داڑھ جہنمی کا اتنا بڑا، اب وہ خود جہنمی کتنا بڑا ہوگا۔ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، کتنی جگہ گھیرتے ہیں، تھوڑی جگہ ہم گھیرتے ہیں، تھوڑی جگہ میں بیٹھ سکتے ہیں ہم، لیکن جہنمی اتنا بڑا ہوگا اس کا جسم، وہ جو بیٹھے گا اس کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی
حضور نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان کا جو سارا فاصلہ ہے وہ گھیر لے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کے کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینے کے درمیان، کم و بیش 450 کلومیٹر، 400 بھی مان لیں آپ، 400 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ اور مدینے کے درمیان۔ اتنا جو ایریا ہے جہنمی فقط بیٹھنے میں اتنے ایریا کو گھیر لے گا۔ اس کا ہاتھ کتنا لمبا ہوگا، پیر کتنے لمبے ہوں گے، انگلیاں کتنی لمبی ہوں گی، وہ خود کتنا لمبا ہوگا، آپ ذرا سوچیں۔ اور مزید دیکھیے کہ اس میں جو بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جہنم کے جو سانپ ہوں گے اونٹوں میں جو سب سے بڑے اونٹ شمار کیے جاتے ہیں ان اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کا کوئی بچھو، سانپ اور بچھو اگر کسی کو ڈس لیں فقط ایک بار، تو اس ایک بار ڈسنے کی وجہ سے اس کا جو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کی جو جلن ہوگی وہ 40 سالوں تک محسوس کی جائے گی۔ جس پر جہنم کے سانپ بچھو مسلط ہوں گے اسے بار بار وہ ڈس رہے ہوں گے، ایک بار کے ڈسنے کا اثر 40 سالوں تک رہنے والا ہے، تو ہر بار اسے ڈسا جائے گا، تکلیف کی شدت کا کیا عالم ہوگا سوچیے۔ تو ایسا ہے جہنم، لہٰذا اسی لیے قرآن میں، احادیث میں بار بار بندوں کو جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، بار بار جہنم سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ برائی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، فرائض کو نہ چھوڑو، واجبات کو نہ چھوڑو، سنن مؤکدہ کی خلاف ورزی نہ کرو، اپنے من پسند کی زندگی نہ گزارو، شریعت سے نہ ہٹو۔ یہ بار بار کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ ہماری بھلائی کی خاطر۔ تو لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ اس جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں، اور جن چیزوں سے بچ سکتے ہیں، جن اعمال سے بچ سکتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کریں، اور ہمیشہ اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے اہل خانہ، ہماری آنے والی نسلوں کو مولا تعالیٰ عذاب نار سے محفوظ و معصوم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔